الرحمن الرحیم۔ خطبات علی میاں میں ایک بات لکھی ہے اور بڑی اہم ہے، فائدے کی نیت سے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ علی میاں فرماتے ہیں کہ میں نے کتابیں پڑھی ہیں، اسلام کے مذاہب اربع اور اس سے باہر نکل کر تقابلی مطالعہ کیا ہے، شاید ہی لوگوں نے اس طرح مطالعہ کیا ہو۔ ان تمام کے مطالعے کے نچوڑ میں گر کی بات بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جمہور اہل سنت کے مسلک سے کبھی نہ ہٹیے گا۔ اس کو لکھ لیجئے، چاہے آپ کا دماغ کچھ بھی بتائے، آپ کی ذہنیت آپ کو کہیں بھی لے جائے، ایسی کبھی دلیل آپ پالیں، جمہور کے مسلک سے کبھی نہ ہٹنے پائیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے، جس کے شواہد قرائن ساری تاریخ میں موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دین کو باقی رکھنا تھا، اور باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت پر قائم رہے، ورنہ بدھ مذہب کیا باقی ہے؟ عیسائیت کیا باقی ہے؟ عیسائیت کے بارے میں قرآن کا وَلَا-الضَّالِّینَ کہنا ایک معجزہ ہی ہے، یعنی وہ پٹری سے بالکل ہٹ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اس کے ساتھ جو تائید ہے، جو قوی الدلائل ہے، جو سلامت فکر اور سلامت قلب ہے، اس کے ساتھ جو ذہین ترین انسانوں کی محنتیں غور و خوض کے نتائج ہیں، اور ان کا جو اخلاص اور ذہن سوزی، اور وہ کسی مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے اور ہمارے بڑوں کے اساتذہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض شاگردوں سے کہی ہے، جسے مولانا ادریس رحمہ اللہ نے میں نقل کیا ہے۔ یعنی بعض لوگ دھمک دھمک والی تحریر کو پڑھ کے دھوکہ کھاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ۔ شہیدوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی علماء سلف کا مذاق اڑاتے ہیں، کئی مفسرین ان کے تیروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ لہٰذا مسلک جمہور سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیے۔ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی خاص عنایت ہوگی، اس کی نصرت و برکت ہوگی، خاتمہ بھی خیر پہ ہوگا۔ نہ علماء سلف کا مذاق اڑایا جائے گا، نہ آپ کے زبان سے ایسے دین کے خلاف کبھی زبان درازی ہوگی۔ یہ فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ ہمیشہ جماعت پر ہوتا ہے۔ جمہور علماء کے ساتھ چلنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایمان بھی بچے گا، اسلام بھی بچے گا، اور خاتمہ بھی بالایمان ہوگا۔ اللہ جل جلالہ ہمیں جمہور اہل سنت کے مسلک سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور من شذ شذ فی النار کی جو ایک سزا بتائی گئی ہے یا اشارہ دیا گیا ہے، اللہ اس چیز سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت کی راہ پہ چلتے ہوئے، صحابہ کرام کی عقیدت مند کو دل میں بٹھاتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں چلتے ہوئے صراط مستقیم پر اختتام خاتمہ بالایمان پر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب